Message TV. This is your channel. This is your channel. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. برادر مکرم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتہم العالیہ، تمام اکابر اور مشائخ اعظام، میرے عزیز فضلاء اور طلباء، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کی نسبت عظیم ہے. صحیح بخاری کا ختم شریف فضلاء اور حفاظ کی دستار بندی، یہ ایک ایسی تقریب سعید ہے کہ اس میں آپ کی اور ہماری شرکت ایک بڑا اعزاز اور بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالی اسے قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں ان فضلاء کرام کو، حفاظ کرام کو اور تمام متخصصین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تکمیل تحصیل کا مرحلہ مکمل کیا اور آج انہیں اس اعزاز سے نوازا گیا ہے. اس جامعہ کی 88 سالہ خدمات جہاں جس ماحول میں قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا گیا، اور آج دن تک جو ہم نے حاصل کیا، حدیث کی جو ضخیم کتابیں ہم نے پڑھی، یہ سب کا سب خیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس خیر کو اور پھیلائے، اللہ اس کو اور وسعت دے
اور ہم سب کو اس خیر سے مالا مال فرمائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم پر آج وہ زمانہ آ گیا ہے جہاں دین کی بات کرنا، دین کی طرف اپنی نسبت کرنا، دینی علوم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ مٹھی میں انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے۔ جو اللہ کا دین پڑھنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں اللہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کا نظام ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم اعمال کے اس نظام سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو ان علوم سے ہم آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے دور میں اسے جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ انتہا پسندی کی نسبت اسی طرف کی جاتی ہے، شدت پسندی کی نسبت اسی طرف کی جاتی ہے۔ ان نوجوانوں کے والدین پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے خاندانوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ انہیں مایوس کیا جائے، تاکہ قرآن حدیث کے علوم سے ان کو دل برداشتہ کر دیا جائے۔ تاکہ ان کی خواہشات کو اور ان کی ترجیحات کو شکست خوردہ بنا دیا جائے۔ جب ایسا ماحول آپ اور ہمارے اوپر آیا تو پھر یہ طے کر لو کہ یہ آزمائش کا دور ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو پھر پوری استقامت کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ دل برداشتہ نہیں ہونا۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ جو مدارس کا نظام آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو برصغیر کا نظام ہے۔ برصغیر سے باہر ایشیا میں بھی نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، مشرق وسطی میں نہیں ہے، افریقہ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے۔ برصغیر میں کیوں ہے؟ ظاہر ہے اسے کوئی پس منظر ہے، ایک مخصوص پس منظر ہے، اور 1857 کی ناکامی کے بعد جب انگریز نے یہ طے کر لیا کہ اب مسلمان کمزور ہو چکا ہے، آزادی کی تحریک بڑھ چکی ہے، تو علی گڑھ میں مدرسہ قائم کر کے اس کے نصاب سے قرآن و حدیث کو مکمل طور پر خارج کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے
کہ جب ایک مملکت کی ریاست وہ ایک ایسی دانشگاہ اور ایسی تعلیم گاہ کی بنیاد رکھے کہ جہاں برصغیر کے مسلمانوں کی اولاد کے لیے مذہبی علوم کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، تو پھر رد عمل میں ہمارے اکابر نے دیوبند میں ایک مدرسہ کھول کر قرآن و حدیث کے علوم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ تو رد عمل تھا۔ اس کی ضرورت دنیا کے دوسرے بر اعظموں میں کیوں نہیں پڑی؟ اس کی ضرورت برصغیر میں کیوں پڑی؟ تنگ نظری آپ نے کی، انتہا پسندی کا مظاہرہ آپ نے کیا، قرآن و حدیث کے علوم آپ کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت، اور الزام آپ نے علماء پہ لگا دیا کہ یہ تنگ نظر ہیں اور انتہا پسند ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان ملا، اسلام کے نام پہ ملا ہے، اور پاکستان کے نام پر جو اسلام کے نام پر جو ہمیں ملک ملا ہے اس کے بھی 67 سال بیت چکے ہیں۔ 67 سال اس ملک کے بیت چکے ہیں۔ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کو آج عملاً ایک سیکولر اور ایک لبرل پاکستان بنایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ نظریاتی تقابل دینی اداروں سے ہی سامنے آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے، اسلام اور مذہب کو کس نے نشانہ بنا دیا ہے؟ کیا مسلمان اتنا طاقتور ہے؟ کیا مسلمان کی دفاعی پوزیشن اتنی طاقتور ہے؟ کیا مسلمانوں کی اقتصادی پوزیشن اتنی طاقتور ہے کہ وہ امریکہ اور مغربی دنیا کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ کیا زور ہے اس چیز کا؟ الزام مذہب پہ لگایا گیا، الزام مسلمان پہ لگایا گیا۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ میرے اکابر جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، ان اکابر سے لے کر میرے اکابر کی اس صف کو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ان اکابرین تک مجھے کسی ایک بزرگ کا حوالہ نہیں ملتا جس میں انہوں نے علی گڑھ کالج کے نصاب پر یا آج کے دور کے کالج، اسکول اور یونیورسٹی کے نصاب پر اعتراض کیا ہو۔ جب میری پوری تاریخ میں آپ کے نصاب پر اعتراض نہیں کیا گیا، اصلی علوم پر اعتراض نہیں کیا گیا، اور اعتراض ہے تو آپ کو میرے مدرسے پر ہے، اعتراض ہے تو آپ کو میرے مدرسے کے نصاب پر ہے، تو میں اقرار کرنے والا، آپ انکار کرنے والے، بھلا اقرار کرنے والا بھی کبھی فساد کا سبب بنتا ہے؟ یہ ہمارے دین کا فلسفہ ہے۔ میرے اسلام نے جو مجھے تعلیم دی ہے اس میں اقرار ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اقرار ہے، ان کی کتاب کا بھی اقرار ہے،
उनके दीन का भी इकरार है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनकी नबूवत का, आपकी किताब का, आपके दीन का इकरार है। तमाम अंबिया की नबूवत, उन पर नाज़िल हुई किताबों, सहाफ़ और उनके शराय का इकरार मौजूद है। जब मुसलमान सबका इकरार करता है, फिर दुनिया में फसाद का सबब और जरिया मुसलमान को क्यों कहा जा रहा है? और जब आप सब मिलकर इस्लाम का इनकार करते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, कुरान करीम का इनकार करते हैं, तो इनकार करने वाला इस बात का एतराफ भी करे कि दुनिया में फसाद की जिम्मेदारी भी उसी पे आयद होती है। चुनांचे इस्लाम की जाने तालीमात और हमारे अकाबिरीन का इस बर्रसगीर में आप लोगों के साथ रवैया वो इकरार का है, इनकार का नहीं है। लिहाजा हमारे अकाबिर और हमारा माहौल ये फसाद का सबब बन नहीं सकता, ये जोड़ का सबब बन सकता है। और आप लोगों का रवैया हमारे मदारस और उलमा के साथ ये दर हकीकत फसाद का सबब है। तमीज़ आप में है, इल्जाम हम पे लगाते थे। हमने तो कभी निसाब पे एतराज नहीं किया, हमने तो अंग्रेजी जबान पे एतराज नहीं किया, हमने तो टेक्नोलॉजी और साइंस पे एतराज नहीं किया, हमने तो इंजीनियरिंग पे एतराज नहीं किया, हमने तो मेडिकल कॉलेज पे एतराज नहीं किया, उसके निसाब पे एतराज नहीं किया, हमने तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे एतराज नहीं किया। और कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? फनी उलूम का हम इनकार कर सकते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया गया वस्नअल फुल्क बिअयूनिना, हमारे सामने किश्ती बनाओ। आपको लफ्ज़ ना आता, कैसे अल्लाह आपको हुक्म देता कि किश्ती बनाओ? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया अलन्ना लहुल हदीद, हमने आपके लिए लोहे को नरम किया। आप ज़रा बनाते थे, लोहे के औजार बनाते थे, आपको ये फन ना आता, तो अल्लाह ताला आपको ये जिम्मेदारी क्यों अता करते? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अगर बादशाह गरी न आती, इक़्तिदार का फलसफा और चलाता, समंदरों पर, समंदरों की गहराइयों पर, फज़ाइल और हवाओं पर और जमीन पर हुकूमत चलाने का तरीका न आता, अल्लाह आपको क्यों इसका मुकल्लफ बनाता? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रियाज़ी और हिसाब का इल्म दिया गया, इस फन से आपको आगाही थी, तभी तो आपने पेशकश की कि वजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। कुरान करीम की इन तालीमात के बाद भी हम असली और फनी उलूम का इनकार कर सकते हैं? और फिर मैं चैलेंज करता हूं, आए जरा हिसाब किताब करते हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर मैं एक मौलवी हूं और इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी भी आए, साइंस भी आए, टेक्नोलॉजी भी आए, मैं कौम की बच्चों के लिए ये फिक्र क्यों नहीं रखूंगा? और आज देखें उलमाए किराम की औलाद, उसकी शरह कितनी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील लोगों की औलाद यहां हमारे मदरसों में कितनी पढ़ती है, ये हिसाब भी जरा लगा लो।
اگر آپ اپنی اولاد کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے اور ہم اپنی اولاد کو قائد یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں پھر بھی تنگری کا الزام ہمارے اوپر اور آپ کا لیڈر نہیں ہے، پھر ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے وہ جنگجویانہ ہے۔ ابھی تو 9/11 نہیں ہوا تھا، بش صاحب انتخابی مہم چلا رہے تھے اور انتخابی مہم میں قوم کو انہوں نے اپنا منشور دیا خلا میں ہتھیار بنانے کا، خلا میں ہتھیاروں کے اڈے کا، اسپیس ویپنائزیشن کا۔ یہ منشور آپ نے قوم کو دیا جو فضاؤں میں بھی اسلحہ اور اسلحے کے اڈے بنانا چاہتا ہے۔ جنگجویانہ ذہنیت اس کی ہے یا اس کی جس کے پاس بندوق چلانے کی صلاحیت نہیں؟ لیکن جنگ کیا ہے؟ آپ نے عالم اسلام پر جنگ کیوں مسلط کی؟ آپ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ 2001 میں آپ نے افغانستان پر حملہ کیا، آج 2015 ہے، 14 سال گزر گئے۔ کیا آج بھی کوئی احمق یہ بات کہہ سکتا ہوگا کہ جی امریکہ تو اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا؟ کتنے سادہ ہیں ہم لوگ، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری میڈیا آسمان سر کو اٹھا لیا۔ واقعی امریکہ شاید دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور واقعی شاید وہ کسی دہشت گرد کو ڈھونڈنے کے لیے افغانستان آنا چاہتا ہے۔ پھر عراق پہ حملہ کیا کہ وہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا رہا ہے، جوہری صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی تو کہا ہماری معلومات غلط تھی، اعتراف بھی کر لیا۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، الٹا کہتے ہماری معلومات غلط تھی۔ اور یہاں میں ایک سوال اسلامی دنیا کے حکمرانوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ سازش ہو گئی ہے، جنگ کچھ اور ہے، عنوان کوئی اور دے دیا گیا، مقاصد کچھ اور ہے، بظاہر دنیا کے سامنے ایک اور عنوان رکھ دیا گیا۔ عقل اس جنگ کو تسلیم نہیں کرتی، اس کی جو وجوہ بیان کیے جا رہے ہیں عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، لیکن سب نے آنکھیں بند کر کے ساتھ دیا۔ آج جو عالمی اسلام پہ گزر رہی ہے، جو افغانستان پہ گزر رہی ہے، جو عراق پہ گزر رہی ہے، جو شام پہ گزر رہی ہے، جو مصر پہ گزر رہی ہے، جو لیبیا پہ گزر رہی ہے، جو تونس پہ گزر رہی ہے، جو الجزائر پہ گزر رہی ہے، جو یمن پہ گزر رہی ہے، اور پتہ نہیں آگے کس کس ملک میں یہ آگ جائے، لیکن عالم اسلام کو بھسم کر دیا گیا ہے۔ کیا ایک لمحے کے لیے عالم اسلام کے حکمران اس پر نظر ثانی کے لیے تیار ہو سکیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیا فیصلے ہم نے کیے کہ آج ہم یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم جیسے پسماندہ لوگوں کو تو بات سمجھ میں آ رہی، لیکن ہمیں مجرم کہا گیا، ہمیں دہشت گردی کا دوست کہا گیا، ہمیں دہشت گردی کا محافظ کہا گیا، اور وہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو امن کا علم بردار کیا۔ ہم دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں اور بھڑکائی تو ہمیں اور بجھا رہا، امن کو تہدانا کیا، خون کے دریا بہائے، کہتے ہم امن لا رہے ہیں۔ نام زنگی میں ہم کافور، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے، جو انہوں آپ لگا دیں، آج عالم اسلام کو یہاں تک پہنچا دیا انہوں نے۔
اور آج اسی عالمی ایجنڈے کے تحت دینی مدارس اور دینی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک آئینی ترمیم لائی گئی, ایک نیشنل ایکشن پلان لایا گیا جس میں پھر مدارس کا ذکر تھا. ہم نے کہا کہ دینی مدارس کا کیا قصور کیا ہے؟ دینی مدارس کو آپ سیدھا کرنا, قومی دھارے میں لانا, ان کے اثر ضابطہ بندی کرنا, اس کا کیا معنی ہے آخر؟ بہت تبدیلی آ گئی. کیا تبدیلی آئی ہے؟ مدرسہ وہی مدرسہ, مدرسے کا نصاب وہی نصاب ہے جس پر آپ نے اتفاق کیا تھا. مدرسے کا مالیاتی نظام وہی ہے جس پر آپ نے اتفاق کیا تھا. مدرسے کا تنظیمی ڈھانچہ وہی ہے جس پر آپ نے اتفاق کیا تھا. اور 10 سال تک مدارس کے رجسٹریشن روک کر 2005 میں بالآخر تمام مدارس میں مذاکرات کے نتیجے میں ایک نیا رجسٹریشن کا قانون تجویز کیا گیا. ہمارے مدارس اسی کی بنیاد پر رجسٹریشن کر رہے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ کوئی نہ کوئی ایجنسی ایک فارم لے کر ہمارے مدرسے میں آ جاتی ہے, ہمارے محتمین پر پریشر ڈالتی ہے. یہ فارم پر کرو. میں نے وہ فارم پڑھے. بخدا جیل کے قیدی کو اس طرح کا فارم پر کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا جتنا کہ ہمارے مدارس کے باوقار اور باعزت اداروں میں وہ فارم پہنچائے جا رہے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام نے بھی, وفاق المدارس العربیہ نے بھی پورے اتفاق رائے کے ساتھ حکومتی ان اقدامات کو مسترد کر دیا. مشکلات ضرور ہیں. جس مولوی کو دیکھو 4 شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے. 4 شیڈول ہے کیا چیز کی پتہ ہے؟ کیا بلا ہے؟ یہ جب افغانستان سے مہاجرین آئے تھے, مہاجر کیمپ تھے, تو اس وقت یہ 4 شیڈول کا ایک قانون بنایا گیا تھا کہ ان باہر کے جو مہاجرین ہیں وہ کیمپوں تک محدود رہیں, اور اگر یہاں سے جائیں گے تو تھانے کو اطلاع کریں گے. اور پورے پاکستان کو افغان مہاجرین بنا دیا گیا. وہ قانون آج پاکستان کی 22 شہریوں کو لاگو کیا جا رہا ہے. تو میں نے تو حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ 4 شیڈول کو چھوڑو یار, سیدھا سادہ انگریز کے زمانے کا بستگی کے بدماش کا ایک دفعہ ہوتا تھا, وہ تصویر بھی تھانے پہ لگی ہوتی تھی, وہ تھانے کو اطلاع کر کے ہر جگہ جاتا تھا. یہ جو آپ 4 شیڈول کا نام دے رہے ہیں, سیدھا سادہ ان کو آپ دستگی کا بدماش کہیں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنے تھے. یہ ہے وہ آزمائش کے دن جس کو آپ عبور کر رہے ہیں, اور ان کو انتہائی ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اس کو عبور کرنا ہوگا. یہ مدارس کا خاتمہ چاہتے ہیں, مدارس کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. زبانی مدارس کی تعریف کر دیتے ہیں, لیکن در حقیقت ان کے پیچھے جو ذہنیت ہے اس کے اندر خباثت اور گند بھری ہوئی ہے. یہ در حقیقت اس کا اظہار ہے ایک صورت. تو یہ مشکلات آتی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں بھی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کہتے ہیں نا جی. تو آپ کہیں نا ان کو کہ ہم حکومت بھی ہیں اور پھر بھی مفادات کی سیاست نہیں کر رہے, ان حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کر رہے ہیں.
उस दरवाजे पर जाकर इक़्तिदार की भीख तो नहीं मांग रहे थे, आपने आकर लजाजत की और दरखास्त कीजिए, आपके बगैर हमारी हुकूमत नहीं चलती। तो मैं हमेशा कहता रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपकी पूरे मुल्क में एक ऐसी मजबूत और तवाना सियासी कुव्वत है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी मौक़िफ़ को रजिस्टर किया जाता है। ऐसी सियासी कुव्वत कि जिसके बारे में मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे बगैर हुकूमत बनती नहीं, और अगर बन जाए तो फिर चलती नहीं। मिशन अवाली साहब ठीक है ना? कहते खूब ये आपकी सियासी कुव्वत है। और फिर विफाक़ुल मदारिस अल अरबिया पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में 20,000 के लगभग मदारिस आपके साथ वाबस्ता हैं, इनके उलमा आपके साथ वाबस्ता हैं। और मैं जो अपनी जमात के सफ को देखता हूं तो जहां अवाम की रुकनीत है उसमें, वहां जय्यद उलमाए किराम 1.5 से 2 लाख उलमाए किराम इस फोरम पर मौजूद हैं। अगर विफाक़ुल मदारिस को और जमीयत उलमा को मिलाया जाए, पाकिस्तान में नहीं इस पूरे आलमी इस्लाम में किसी जमात का उलमा से भरा हुआ इतना बड़ा फोरम मौजूद ही नहीं है। हमने इस कुव्वत को जिंदा रखना है। तो ये आपकी कुव्वत है। कुव्वत के बगैर इज्तिमाइयत का कोई तसव्वुर नहीं है। और दीन हमारा एक इज्तिमाई निज़ाम है, इज्तिमाई नजरिया है। एक ऐसा इज्तिमाई नजरिया कि अगर हज़रत जिब्रील उसको नाज़िल कर रहे हैं और आसमान दुनिया से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह उस वक्त उनका जिक्र करता है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये आम आदमी की बात नहीं है, ये एक मुहतरम पैगाम रसा शख्सियत की बात है। और सबसे पहली सिफत इस रसूल करीम की क्या है? ज़ी क़ुव्वतिन। लिहाजा नुज़ूल के वक्त भी इस निज़ाम ये बगैर कुव्वत के नाज़िल नहीं हो सकता। और जब नाज़िल हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल कर ले तो फिर आपको हिदायत दी जाती है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वह व मिन रिबातिल ख़ैल। आप कैसे दीन से वाबस्ता हैं? जो नाज़िल होता है तब भी वहां पहली सिफत उसकी कुव्वत की है, नाज़िल होने के बाद भी उम्मत के लिए और सबसे अव्वलीन हिदायत दी जा रही है कि दुश्मन के मुकाबले में अब ताकतवर बन जाओ। कुव्वत के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन मैं उलमा तलबा की खिदमत में कहता हूं कि वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वह, इसमें कुव्वत नकिरा है, दलालत करता है अमूम पे। जरूरी नहीं है कि हम कुव्वत को खास कर सकें कि फलानी कुव्वत। लिहाजा इल्मी कुव्वत, मदारिस की कुव्वत, जमीयत की कुव्वत, विफाक की कुव्वत, तहरीर की कुव्वत, तकरीर की कुव्वत, नज़्म की कुव्वत, जमात की कुव्वत, ये सारा इस कुव्वत के अंदर शामिल है। वमिन रिबातिल ख़ैल, ये जो मातूफ है ये मखसूस कुव्वत है, ये जंगी साजो सामान है। अब इस जमाने में हम इस आयत पर किस तरह अमल करें? क्योंकि असलहे की ताकत का जवाब सिर्फ हुक्मरानों को हासिल है। आम आदमी को तो लाइसेंस देना पड़ता है छोटे से असलहे का भी, वरना वो भी जायज नहीं। तो फिर जाहिर है कि मातूफ अलैह का को मुतवज्जह करना पड़ेगा अवाम की तरफ, और मातूफ को मुतवज्जह करना पड़ेगा हुक्मरानों की तरफ।
وہ مخصوص طاقت ایٹمبن تک جا کر بنائیں اور عوام کو جو مہیا قوت ہے وہ جہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کو حاصل کرے. لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں. وَأَعِدُّ کا تقاضا یہ ہے اور اس کی روح یہ ہے کہ جو قوت حاصل کی ہے اس سے آگے بڑھو اور پیچھے کی طرف آنے کا تصور بھی مت کرو. کیونکہ پیچھے کی طرف آنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارتداد نہیں کہتے اس کو. ارتداد کے معنی الرد الی الخلف، پیچھے کی طرف آنا. اب ارتداد کے آپ حکم بتائیں، کیا حکم ہے جی؟ لہذا جہاں پورے دین سے واپس ہونے کی سزا موت ہے، وہاں دین کی محنت اور جدوجہد سے اور حاصل کی ہوئی قوت سے پیچھے ہٹنا بھی کم از کم مضمون ضرور ہے. تو ان چیزوں کو بھی ذرا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ قوت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ جو حجرے میں بیٹھ کر اور تنہائیوں میں جا کر اور انفرادی حیثیت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، یہ اگر پیغمبر اسلام کا مزاج نہیں ہے آپ کیا کر سکیں گے اکیلے تنہا بیٹھ کر؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انفرادی اعتبار سے انسان کی جبلت میں تخلیقی طور پر عبدیت ودیعت کی گئی ہے، لیکن یہ عبدیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبدیت تو تشریعی ہے، تکوینی تو نہیں ہے. اور عبدیت تشریعی اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی ارادہ و اختیار کے حوالے کر دیا ہے، تکوینی نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ ساری انسانیت کو ایک امت بنا سکتے تھے، تکوین کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن اللہ کہتا نہیں. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے آپ کو. جو آدمی اپنے اختیار سے اطاعت و تسلیم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہی مستحق بنتا ہے خلافت کا. چنانچہ عبدیت کے لیے، انسانیت کے لیے وما خلقت خلق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن خلافت کے لیے جعل کا لفظ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ اسے بنایا جاتا ہے جو فرمان بردار ہو. ہم تو مدرسے میں نائب محتمین بھی نافرمان کو نہیں بنایا کرتے جی. آپ روز دن کا خلیفہ اسے بنایا کریں جو پیغمبر کا توہین کرتا ہے، اس کے نافرمانی کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایک نظریہ اس کو فروغ دے رہے ہیں کہ جو مقصد تخلیق تو خلافت ہے، جب خلافت آ گئی تو پھر عبدیت کی ضرورت نہیں، پھر نمازیں کس لیے پڑھے، پھر روزے کس لیے رکھے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، عبدیت اہلیت پیدا کرتی ہے خلافت کے لیے. جس وقت آپ کا تعلق عبدیت سے کٹ گیا ہے آپ خلافت کے لیے نااہل ہو گئے. چنانچہ اس کی جدوجہد کے لیے ہو یا خلافت برپا ہو جانے کی صورت میں. تو اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھنا، عبادات سے وابستہ رکھنا، اپنی انفرادی زندگی کو عبادات سے وابستہ رکھنا، یہ در حقیقت نظم اجتماعی کے لیے بنیاد و اساس ہے. اس کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں جوڑ رکھتے ہیں آپس میں، وابستگی ہے ان کے درمیان، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے ہم نے اس رخ پہ کام کرنا ہے. ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، کیونکہ اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے اور ایمان امن کی بات کرتا ہے. جس دین کے بنیادی نام اور ان ناموں کے اندر لغوی معنی، اس میں سلامتی اور ایمان کے معنی تنہا ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب وہ نظام بن کر دنیا میں آئے گا وہ نظام کس قدر اس کا نظام امن اور سلامتی کا ہوگا. دین اسلام تو امن کے لیے آیا ہے. قرآن کریم میں جو سورت اور آیات جہاد کے حوالے سے جس پر مغرب اعتراض کرتا ہے، میرے پاس اس دن ایک NGO والے آئے تھے کہ جی آپ کا قرآن جو ہے وہ جنگ اور قتال کی بات کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ امریکہ کی جو فوج ہے وہ تم نے کس لیے بنائی ہے؟
وہ جنگ کے لیے نہیں ہے. اور جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر آپ اپنی فوج کو حوصلہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر پوری دنیا جب جنگ چھڑ جائے حالت جنگ میں اپنی فوج کو اسلحہ دینا اور حوصلہ دینا اور ان کو جنگ کی تعلیمات مہیا کرنا اس کا حق رکھتا ہے، تو میرے اللہ نے بھی مسلمانوں پر اگر ایسے حالت جنگ آ جائے تو یہ حالت جنگ کے وقت کے احکامات ہیں اور اس وقت اس کا ہوتا ہوگا. تو اللہ نے ہمیں اصول دیے ہیں جنگ کی حالت میں بھی. اللہ نے تعلیمات دی ہے، ضابطے دیے ہیں، بے ضابطہ نہیں چھوڑا. لیکن آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے احکامات متوجہ ہوں گے نا. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کو نماز کے احکامات متوجہ ہو رہے ہیں اس وقت. جس وقت نیت داموں کے تو احکامات متوجہ ہوں گے نا کہ اب قیام یوں کرنا ہے، رکوع یوں کرنا ہے، سجدہ یہ کرنا ہے، اور اگر اس سے کوئی فساد آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، سجدہ سایہ کرنا پڑے گا. جو بھی احکامات ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو احکامات اس وقت متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جب جہاد درپیش ہو جائے، حالت جنگ ہو جائے، تو پھر قرآن کریم کے وہ تمام احکامات اس وقت متوجہ ہو جاتے ہیں. ورنہ عام ماحول میں اسلام امن کی بات کرتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے. اب ہم لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنگ سے آ رہے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ماحول جہاد کا ہے، اور اس ماحول میں آپ نے پڑاؤ ڈال کر تعلیمات دی اور فرمایا صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاثبتوا. جب زبردست دیکھیں بنیادی چیز عافیت مانگا کرو. اگلی بات دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. تیسری بات اگر عارض ہو جائے اور درپیش ہو جائے پھر ڈٹ جائے گا. تو دوسری نہیں بتائی. تو ہم تو امن کی بات کرتے ہیں. اب جہاد کے فضائل ہیں، فضائل سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں دوستوں سے کہتا ہوں اور خاص طور پر آپ علماء کرام سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، آپ چونکہ میری برادری ہے، نفع نقصان ہے کہنا. یہ باہر وہ سڑک بنی ہوئی ہے، یہ اسی لیے بنی ہے کہ اس پر گاڑیاں جائیں اور گاڑی مسافر کو سرعت کے ساتھ اور بحفاظت منزل مقصود پہ پہنچائے. اسی لیے بنی ہے نا. لیکن حادثہ بھی توڑا جاتا ہے. جب کبھی حادثہ ہو گیا اور آپ دوڑتے ہیں اور اس حادثے میں کسی گاڑی سے زخمی نکالتے ہیں، اس سے لاش نکالتے ہیں، خون میں لت پت ہے، آپ اس کو اسپتال پہنچاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ایک ایک حرکت پر آپ کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ کروڑوں کروڑوں ثواب ملتا ہے. اس لمحے پہ آپ کسی انسان کے کام آ جائیں، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے. بھلا کبھی کوئی شخص مسجد میں گیا کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کر یا اللہ اس سڑک پر ایک حادثہ تو فرما دے تاکہ میں پہنچوں اور ثواب کماؤں اور جنت کماؤں؟ کوئی ایسا ہے؟ تو ہر چیز کا موقع ہوتا ہے نا. ہر بات اس موقع پہ کی جائے. ہم حالت امن میں بھی جب لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، ایک پرانے ماحول کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر قلب موضوع ہو جاتا ہے. ہر بات اپنی اپنی جگہ پہ کرنی چاہیے. ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، لیکن دین حکمت کا نام ہے، تدبیر کا نام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الامر بالتدبیر، اپنے معاملات تدبیر کے ساتھ طے کیا کرو. فإن رأيت في عاقبته خيرا فامض، اگر آپ نے اس کے انجام میں بھلائی دیکھی کر گزرو. وإن خفت غيا فامسك، اور اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے انجام میں نقصان ہے تو رک جایا کرو. انجام پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. النظر على دبر الامور، انجام پہ نظر رکھو. یہ جو تدبیر اور تدبر 2 الفاظ ہیں، اس کا معنی ڈال دے رہے ہیں نا، تو ہر معاملے کے انجام پہ نظر رکھنا. النظر على دبر الامور،
तदबीर इसी का नाम है, तदब्बुर इसी का नाम है, और इस हवाले से अपने आप को मुनज़्ज़म करना है। मुनज़्ज़म अंदाज के साथ दीन की खिदमत करनी है। मदारिस भी हमारे एक तंजीमात हैं, एक इदारा है, एक नज़्म है उसका। जमात भी एक जमात है, उसका एक मंशूर है, उसके लिए एक लोगों का इकट्ठ है। उस हवाले से एक सफर है, एक जदोजहद है। और जो मजहब से मजहब के उन्वान के साथ काम करने वाले लोग हैं, इनके मयादीन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनका बाहमी तसादुम की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बाहमी मुशावरत हो। जब मामला मुशावरत से निकल जाता है तो फिर सफ़ में तकसीम आ जाती है। तो इस हवाले से भी हमें अपने सफ़र को मुनज़्ज़म करना होगा, अपने मुस्तक़बिल की तरफ हमें जाना होगा। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह हमें तौफीक देगा। इस मैदान में ये लोग जो दीनी मदारस और उलमा और दीनी इदारों के खात्मे के ख्वाब देख रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इनके ख्वाब परेशान होंगे, चूर चूर होंगे और कभी भी तो मेरे मुहतरम दोस्तों, आज की मुनासिबत से इतनी सी बातें इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। वक्त काफ़ी गुजर चुका है। मैं एक बार फिर खत्म बुखारी की इस तकरीब पर जामिया खैरुल मदारिस को और उनके फज़ला और हुफ़ाज़ को, उनके वालिदैन को और उस पूरे माहौल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। Message TV. This is your channel. This is your channel.